تو اب یہ دل کیسے بنے گا، اب یہ اندر کیسے سنورے گا؟ مشائخ نے اس کی تین طریقے لکھے ہیں۔ کتنے لکھے ہیں؟ 3 طریقے۔ پہلا طریقہ فرمایا اللہ سے دعا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے اس نفس کو تقوی عطا کر دے، اپنا خوف عطا کر دے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ خوف خدا ہی تو اصل تقوی ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلا طریقہ کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے اندر کو تقوی عطا کر دے، میرے دل کو تقوی عطا کر دے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ جسمانی طور پر اگر کسی کو ہارٹ پرابلم نہیں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کا جسم ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو ہارٹ پرابلم ہو گئی، مشقت کا کام نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، سانس چڑھ جائے گا اور اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح فرمایا اگر روحانی طور پر بھی دل بیمار ہو گیا، دل تکبر کا شکار ہو گیا، دل حسد کا شکار ہو گیا، دل نفرت کا شکار ہو گیا، تمہارا دل شرک کا شکار ہو گیا، منافقت کا شکار ہو گیا، تو فرمایا یہ بھی روحانی بیماری بہت بڑی ہے، پھر وہ تمہیں لے ڈوبے گی، تمہاری ظاہر کی ساری خوبصورتیاں بھی لے ڈوبے گی، کچھ نہیں رہے گا ظاہری طور پر بھی۔ تو فرمایا کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو۔ ہم لوگوں کے لیے تو دعا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے باتیں بھی کرتے ہیں، اس کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جی، اس کو اللہ سمجھ دے دے جی، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اپنے لیے بھی دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، کیوں جی ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں۔ شاید ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں کہ ہم تو سب سے ہدایت یافتہ ہیں، اب ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں اور سارے جہان کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ تو سنے سنائے ہیں، سنے ہیں نا جی فلانا یوں کرتا ہے، فلانا یوں کرتا ہے، اور فرمایا جو اپنے گناہ ہیں وہ تو یقینی ہیں، اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، اس میں تو کوئی شک شبے والی گنجائش ہی نہیں، وہ تو خود کیے ہیں، آنکھوں نے دیکھے ہیں، کانوں نے سنے ہیں، ہاتھوں نے کیے ہیں، پاؤں چل کے گئے ہیں۔ فرمایا اپنے تو سارے گناہ یقینی ہیں، یقینی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، اور لوگوں کے متعلق تو سنی سنائی بات ہے اور ان کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ اس غلط فہمی سے باہر نکلو۔ اللہ کے محبوب فرماتے مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، مت ان کو جہنمی سمجھو، پتہ نہیں کون سا ان کا عمل ہے جو خدا کے دربار کے اندر قبول ہو گیا ہو اور اللہ نے ان کی بخشش کا فیصلہ کر دیا ہو۔ تو فرمایا کہ پہلا طریقہ اپنے لیے دعا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، میرے اندر کو پاکیزہ بنا دے۔ اور دوسرا طریقہ فرمایا کسی پاک کرنے والے کی صحبت میں چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کسی پاک کرنے والے کی صحبت میں چلے جاؤ، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم دین نے حضرت سے پوچھا کہ جب ہم عالم بن گئے ہیں تو پھر یہ تزکیہ کی کیا ضرورت ہے؟ کتابیں پڑھ کر ہی بس دل پاک ہو جائے گا؟ کیوں جی آج کل لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے، کتابیں پڑھ کر نمازیں پڑھ کر دل پاک ہو جائے گا۔ یہ خالی عبادت سے دل پاک ہوتا تو شیطان نے دنیا کے چپے چپے پہ عبادت کی ہے۔ جب تک کسی کے پاس نہیں جاؤ گے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جو مقصد ہے، مقاصد بعثت نبوت، ان میں ایک لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ پاکیزہ بنائے۔ فرمایا یہ فعل لازم ہے، یہ فعل متعدی ہے، میں اس کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا چونکہ اہل علم حضرات تو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی متعدی ہے، تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں متعدی کے لیے ایک کرنے والا ہوگا اور ایک جس پہ کیا جائے گا، ایک پاک کرنے والا ہوگا، ایک پاک ہونے والا ہوگا۔ تو فرمایا کوئی پاک کرنے والا ہوگا تو اس کی صحبت میں جاؤ گے تو تم پاک ہوں گے، خود پڑھ کر تھوڑی پاک ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہے اور اس کی کڈنی کے اندر پتھری پیدا ہو جائے، گردے کے اندر پتھری پیدا ہو جائے،
اپنا آپریشن خود کر لے گا؟ بولو بھائی، گردے کا اسپیشلسٹ ہو اپنا آپریشن خود کر لے گا؟ اس کو جانا پڑے گا دوسرے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہے جناب تم تو اتنے بڑے کڈنی اسپیشلسٹ ہو ہیں اور تم اپنا آپریشن نہیں کر سکتے؟ وہ کہتا نہیں کر سکتا، آپریشن کرنے کے لیے مجھے دوسرے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو اندر سے گندگی نکالے۔ تو بالکل اسی طرح گندگی نکالنے کے لیے ایک مزکی کی ضرورت ہے جو آپ کا تزکیہ کرے، پاکیزہ بنائے۔ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں، بات اور خوبصورتی سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بڑا عالم کون ہے؟ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو عرض کیا مولا آپ نے مجھے ہی تو علم دے رکھا ہے، میں نبی ہوں، نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ میں ہی ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے جس لائن کا تمہیں علم دیا ہے ٹھیک ہے، اس لائن کے تم عالم ہو، لیکن لائنیں اور بھی ہیں۔ فرمایا ایک ہمارا بندہ خضر ہے، ایک علم ہم نے ان کو بھی دیا ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت اختیار کرو، اور جو ان کے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ میں بس مختصر سا 2-4 لفظوں میں اس بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے۔ حقبہ فرمایا میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچوں گا اس شخص کے پاس جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہے۔ اب پہنچے ان کے پاس، جا کے عرض کیا کہ جی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جو اہل نظر ہوتے ہیں یاد رکھنا، جو اہل نظر ہوتے ہیں نا جی، وہ بڑے بے نیاز قسم کے مزاج کے ہوتے ہیں، وہ چاپلوس نہیں ہوتے۔ آئیے جی آئیے، خوش آمدید، اہلم وسہلم، مرحبا، ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو چاٹ لگی ہے چاپلوس مولویوں کی جو آپ کی چاپلوسی کریں جی، واہ جی چوری صاحب، واہ جی حاجی صاحب، آپ کہتے ہیں بڑے بڑے محبت والے ہیں جی، بڑے اچھے مولوی صاحب ہیں، بڑے پیار والے ہیں۔ اور جو ذرا تھوڑا سا کہہ دے کہ حضرت صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، او نہیں جی نہیں، ان کو تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے بولنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مما علمت رشدا، جو آپ کے پاس رشد ہے میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنا طالب علم بنا لیجئے۔ کیا بنا لیجئے؟ طالب علم۔ یہاں تو ایک آدھی کتاب اردو کا ترجمہ کرنے لگا، میرے ورگا تھا علامہ ہی کوئی نہیں، میں تو چھوٹے موٹے مولوی نو ہلنے نہیں دینا۔ کیا آسمان توڑ لیا بھی تم نے؟ بڑی میری تحقیق ہے جی، بڑا میرا نالج ہے جی، بڑی میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ تو بھئی پھر کیا ہو گیا پڑھ لی تو؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ تو میرے محترم سامعین، اچھا آگے سنیں، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے پاس علم ہے تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ حضرات علماء کرام، اب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک عالم دین اب کسی اللہ والے کے پاس جائے، کہے جی حضرت مجھے بیعت کر لیں، اور وہ آگے سے کہے کہ جو میرے پاس علم ہے تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کہے گا لو جی میں تو دورے میں فرسٹ آیا، میرا تو فتویٰ چلتا ہے پورے پاکستان میں، اور تم کہتے تم اس کے اہل ہی نہیں ہو۔ میں پھر ان سے یہی عرض کروں گا، کیا ضرورت تھی قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں جو ضابطے کا پورا عالم بھی نہیں ہے، ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ العصر، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں، اور بیعت اس سے ہو رہے ہیں جو پورا عالم بھی نہیں ہے۔ تو پھر ان سے کو پوچھے کہ یہاں سے کون سا علم لینے جا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کتابی علم کے علاوہ بھی ایک علم ہے جو اہل نظر کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، جو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا، محتمم سے لے کر چپڑاسی تک سب صاحب نسبت تھے، اور حضرات علماء کرام بڑے درد دل سے کہتا ہوں جب سے یہ چیز ہمارے مدارس سے نکل گئی جہالت بڑی ہے، پڑھنا پڑھانا تو رہ گیا اور تربیت سے ہم لوگ خالی ہو گئے، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سے میں مٹی ہوئی ہوتی تو ہماری یہ حالت زار نہ ہوتی، دنیا ہمارا یہ تماشا نہ دیکھتی۔
آپ کو یہ تو گلہ ہے لوگ ہماری تقریر نہیں سنتے، یہ تو گلہ ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں، لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ ذرا اپنا بھی تو حال دیکھیں، کسی اللہ والے کا دامن پکڑا ہوتا، کسی خدا کے پیارے کے دامن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، پھر دیکھنا کہ لوگ تمہارے پیچھے بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، مولوی وہ ہے جو مولا والا ہو، فرمایا اس کی زمانے میں قیمت لگے گی، اور فرمایا جو مولا والا نہیں وہ گاجر مولی کے بھاؤ ہی بکے گا جا کر پھر۔ تو میرے محترم سامعین، کسی اللہ والے کے دامن سے جڑ جاؤ، کسی صاحب نسبت سے جڑ جاؤ، اور شیطان کے اس چکر سے باہر نکلو۔ تو بڑا جانتا ہے جی، تو بڑا ولی ہے جی، با جی نماز روزہ کافی ہے، با جی نماز روزہ، نکلو اس بات سے آگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے کانٹے کو پیدا کیا، وہ کہنے لگا مجھے کون گلشن میں رکھے گا؟ حق تعالیٰ نے اس کو پھول کے دامن سے سجا دیا، فرمایا سارے گلشن میں تو ہی نظر آئے گا۔ اب جناب آپ پھول توڑتے ہیں، ٹہنی ہے، اس کے نیچے 40-50 کانٹے ہیں، کوئی کانٹے کی بات نہیں کرے گا، ہاتھ میں لے کے پھرو گے جی پھول بڑا خوبصورت ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے، اس کے دامن میں اتنے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم جتنے مرضی بڑے روح سیاہ ہو، جاؤ کسی خدا کے پیارے کے دامن میں اپنا منہ چھپا لو، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، آج اچھا ہمارے حضرات علماء کرام ایک لفظ بڑا لکھتے ہیں، حضرت حقیر فقیر تو پر تقصیر ہے جی، بندہ حقیر ہے جی، یعنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں بندہ حقیر، اور اندر سے اپنے آپ کو ابن تیمیہ سے کم نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو امام اعظم سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے یاد رکھو بڑا وہی بنے گا جو پہلے چھوٹا بنے۔ کسی اللہ والے کے سامنے جا کر جب چھوٹا بنے گا پھر اللہ اس کو بڑا بنائیں گے، اور جو اپنے آپ میں بڑا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو لکھتے ہیں اپنے آپ کو فاضل فلاں فلاں، فاضل فلاں مدرسہ، فرمایا یہ جو فاضل ہے نا یہ سب فضول سے ہے، فضیلت سے نہیں ہے۔ فضیلت سے وہ ہوگا جو کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہوگا۔ تو خیر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جناب آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اب ان کی منت سماجھیں شروع کر دی، نہیں جی مہربانی فرمائیں، نہیں جی آپ مجھے سکھائیں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اور پھر یہ واقعہ موجود ہے کہ واقعی ہر معاملے کے اوپر وہ چیخ اٹھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر ایک مقام پہ انہوں نے آ کے کہہ دیا ھذا فراق بینی، میرا اور آپ کا اب زیادہ دیر رابطہ نہیں رہ سکتا، ہاں آپ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ پھر آپ نے اس کی حکمت بیان کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام جن کی لڑائیاں اسلام لانے سے قبل کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا صدقہ اور آپ کی تربیت کا صدقہ، وہ جو خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے لگے ہیں، وہ جو دوسروں کو پانی کا گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج خود پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو پانی کا گھونٹ ہے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا کہ ایک صحابی جو پانی پلانے کی ڈیوٹی تھی، پانی پلانے آئے، جب منہ کے قریب کیا تو کہنے لگا یہ میرا بھائی تڑپ رہا ہے، اس کو پہلے پلا دو، اس کو پہلے۔ یہ جو پانی پینے پلانے پہ لڑتے تھے آج کیا کہہ رہے ہیں، پہلے اس کو پلاؤ، اس کے پاس کہا جی اس کو پلاؤ وہ تڑپ رہا ہے، اس کو۔ چھٹے کے پاس پہنچے، دیکھا وہ فوت ہو چکا ہے، واپس دوڑے چلو پانچویں کو پلاؤں، دیکھا کہ وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، چوتھا تیسرا پہلا، یہاں تک کہ سبھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ حضور کی تعلیمات کا صدقہ ہے، آپ کی تربیت کا صدقہ ہے کہ سب کو شیر و شکر بنا دیا، آپس میں ایسی محبتیں بنا دی۔ آج جو ہمارے اندر نفرتیں ہیں یہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، اسی لیے ہم سے کسی کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے تو ہم سے کسی کی اچھائی برداشت نہیں ہوتی، ہم بلا وجہ نفرتیں دل میں لیے پھرتے ہیں۔ اور بڑے لوگ آپ کو کہتے دکھائی دیں گے جی اینو ذرا میری داڑھ تھلے آلن دے نا ایک باری، میں پھر دساں گا تمہیں، ٹائم آلن دے پھر دساں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو میلا دل ہے، یہ تو آپ اندر ایک گندگی لے کے پھرتے ہیں۔
مومن کی شان تو یہی ہونی چاہیے، بس رات گئی بات گئی، قصہ ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمیں حکمن فرمایا گیا بیوی کا بغض نہ دل میں رکھو، وہ بھی انسان ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی بس نکال دو دل سے، اگلے موقع پہ بالکل شیر و شکر ہو جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں بیٹھ کے مسکراتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، اور فرمایا جب یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو شیطان ہنستا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، شیطان کو خوش کرنا ہے یا رحمان کو خوش کرنا ہے؟ تو ہم نے تو کس کو خوش کرنا ہے؟ رحمان کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آپ نے صحابہ کو ایسا پکیزہ بنایا۔ ایک نوجوان صحابی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کسی عورت سے تعلقات تھے، اسلام قبول کیا تو وہ ملنے کے لیے آ گئی اسی دن، تو انہوں نے تلوار پکڑ لی، بھائی یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہاری ابھی گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ پہلے تو ایک نظر مجھے دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اتنی منت سماجت، آج کیا ہو گیا تمہیں، اتنی نفرت ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں آج میں نے کملی والے پیغمبر کا دیدار کر لیا ہے، جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو اب یہ آنکھیں کسی غیر محرم پہ نہیں پڑ سکتی۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ حضور کا فیض صحبت چونکہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں کام ہو جاتا تھا، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی لمحے کے اندر اندر کی صفائی ہو جاتی تھی، اور پھر ایسی اندر کی صفائی ہوئی، اللہ نے پھر صحابہ کے اندر کا ہی امتحان لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کا امتحان لیا، اور یہ امتحان کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، یہ امتحان قالینوں پہ بٹھا کر نہیں لیا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ امتحان وطن چھڑا کر لیا، میں نے یہ امتحان بچے ذبح کروا کر لیا، کبھی احد کے اندر، کبھی یرموک کے اندر، کبھی عذاب کے اندر۔ اے الہ العالمین پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، یہ سارے کے سارے کامیاب اس امتحان میں سارے کامیاب ہیں۔ ہیں وہ ملنگ تجھے کہے گا نہیں 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 5 کامیاب ہوئے تھے، 5 کامیاب ہیں، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے، اس ملنگ کی نہیں ماننی، مولا کی ماننی ہے، قرآن کی ماننی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے کے سارے کامیاب اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی، حضور ڈانٹتے بھی تھے، حضور پیار سے بھی سمجھاتے تھے، حضور ناراض بھی ہوتے تھے، یاد رکھنا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر اس کو بناؤ جو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہو۔ فرمایا جو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے وہ پیر بنانے کے قابل ہی نہیں۔ پھر حضرت مثال دیتے تھے، فرمایا دیکھو گلشن اگر آپ ایسا مالی رکھ لو جو کاٹ چھانٹ نہ کرے، سارے پودے خراب کر دے گا نا۔ کوئی پودا ادھر کو بڑھ گیا، کوئی ادھر کو بڑھ گیا۔ بعض پودے ایسے ہیں ان کی کٹائی کرو تو پھول لگتے ہیں، گلاب کی کٹائی کرو ایک موسم میں تو پھول لگتے ہیں، اگر کٹائی نہ کرو تو پھول ہی نہیں لگیں گے۔ تو فرمایا اگر کوئی مالی ایسا ہو کٹائی نہ کرے، کاٹ چھانٹ نہ کرے، سارا گلشن ویران کر کے رکھ دے گا۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ والا بھی وہ منتخب کرو جو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو، جس کے اندر تمہیں گناہوں سے روکنے کی جرت جسارت ہو۔ فرمایا اس کو اپنا مرشد بناؤ تاکہ وہ گناہوں سے تمہیں زبردستی بھی روکے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کبھی ناراضگی سے روکے اور کبھی ڈانٹ کر روکے، کبھی تمہیں پیار سے روکے، کیونکہ مقصود تمہیں پٹری کے اوپر چڑھانا ہے اور منزل تک لے کے جانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کی ایسے تربیت فرمائی۔ اور شاعر نے خوب کہا ہے نا، ماشاءاللہ جی۔ سنا دیں آپ کو؟ ہیں جی ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی کہو ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔